اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج شب عید الفطر ہے، لہٰذا تمام مومنین کی خدمت میں اور ہمارے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں۔ تبریک اور تہنیت کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان ایام کو جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اعیاد قرار دیا اور اس کو مؤمنین کے لیے خوشی کا دن قرار دیا، اس عنوان سے مومن کو چاہیے کہ دوسرے مومن کو تبریک پیش کرے، مبارکباد پیش کرے۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، بہت ہی مشہور حدیث، بلکہ امام ہادی علیہ السلام سے حدیث ہے۔ فرمایا کہ انما الاعیاد اربعۃ للشیعہ، شیعہ کے لیے 4 عید ہوتے ہیں، یعنی 4 عید ہے شیعہ کے لیے: الفطر والضحیٰ والجمعہ والغدیر۔ مومنین کے لیے اللہ نے 4 دنوں کو عید کے دن قرار دیے، اس میں سے سب سے پہلا فطر ہے، عید الفطر۔ ماہ رمضان عظیم کے جو ہی روزے تمام ہو جاتے ہیں، اس دن کو جو شوال کا پہلا دن ہوتا ہے اس کو عید فطر کہتے ہیں، عید فطر۔ دوسرا دن عید ضحیٰ جو کہ 10 ذی الحج کو ہے، اور تیسری عید جو ہے وہ غدیر کا دن ہے۔ غدیر کے دن کی عید یعنی 18 ذی الحجہ، اور ایک جو ہے وہ ہر ہفتے میں آنے والا دن یعنی جمعہ کو بھی عید کا دن قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ کو کہے جمعہ مبارک، تو اس میں انسان کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، چونکہ واقعاً یہ جو ہے وہ حدیث کے مطابق عید اس کو کہا گیا ہے۔ تو پہلا جو عید ہے مومن کا حدیث میں وہ ہے عید فطر۔ البتہ سب سے عظیم عید، سب سے بڑا عید، عید اللہ الاکبر جس کو کہا گیا ہے، وہ غدیر کی عید ہے۔ یعنی ان عیدوں میں بھی پھر ایک سردار ہے، اور وہ سردار جو ہے، وہ سردار عید جو ہے وہ عید غدیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں پہلے عید فطر کو لے کے آتے ہیں، وگرنہ جو سردار ہے، عیدوں کا سردار، یعنی عیدوں کی جو سردار اور وہ عید جو سب سے عظیم عید ہے جس کو عید اللہ الاکبر کہا گیا ہے، وہ غدیر کی عید ہے، چونکہ اس دن جو ہے وہ اتمام نعمات ہوئے بشریت کے اوپر، دین جو ہے وہ کامل ہوا، اور اس امر کے لیے جو اللہ نے نبوت کے تکمیل کے لیے آخری چھوڑا تھا، اس کا اعلان کر دیا، جو کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان تھا۔ یعنی خود ولایت جو کہ اس قدر مہم ہے، اس کو آپ عید ولایت بھی کہہ سکتے ہیں، ولایت کی عید ہے۔ اور پھر اس کے ذیل میں جو ہے کن لوگوں نے ولایت کو قبول کیا، جمادات میں سے کنہوں نے قبول کیا، نباتات میں سے کس نے قبول کر دیا، چرند اور پرند میں سے کس نے قبول کیا، کہ اس ولایت کو کس نے قبول کیا، اور ملائکہ جن جو بھی مخلوقات الہیہ ہے، خدا کے مخلوقات ہے، کس نے قبول کر دیا، انسانوں میں کس نے قبول کر دیا، یہ عید ہے۔ لیکن حدیث میں پہلی عید جو مومن کے لیے ہے وہ ہے فطر۔ فطر کے رات کے اپنے فضائل ہے، احادیث میں صبح کے اپنے فضائل ہے، خود اس دن کے اپنے فضائل ہے۔ اللہ اکبر! یعنی خود یہ رات، جس رات میں یہاں پر ہم بیٹھے ہیں کربلا مقدسہ میں، آج شب عید ہے، اس رات کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل اس کے یاد ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کہا کہ جو ہی یہ رات ہو جائے، اس کو
فرشتے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے رب سے انعام لو، جوائز لو، جوائز لو، جو بھی آپ کے انعامات ہے، جو بھی رزق ہے، وہ جو ہے وہ اللہ سے لے لیجئے۔ یعنی یہ دن جو ہے بعض احادیث میں اس قدر ہے کہ اسی دن پورے جو ہے وہ تقدیر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، یعنی تقدیر انسان کی لکھی جاتی ہے اسی دن سے انسان کی، یعنی پورے سال کی جو اس کی تقدیر ہے، جو کچھ ہونا ہے، جو برکات اس کو لینے ہوتے ہیں، وہ عید فطر کی رات سے بعض احادیث میں اس طریقے سے وارد ہے۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے جو حدیث ہے، فرمایا کہ کان امیر المومنین علیہ السلام لا ینام ثلاث لیال، امیر المومنین علیہ السلام 3 راتوں کو نہیں سویا کرتے تھے، یعنی یہ 3 راتیں جو ہے وہ جاگ کے حضرت گزارا کرتے تھے، ان میں نہیں سوتے تھے۔ اس میں سے پہلا 23 من شہر رمضان، ایک تو جو ہے وہ 23 کی رات ہے، جو ماہ رمضان کی 23 کی رات ہے، حضرت اس میں آرام نہیں فرمایا کرتے تھے، عبادت خدا میں مشغول رہتے تھے۔ ولیلۃ الفطر، اور ایک جو ہے وہ عید فطر کی شب کو حضرت آرام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ولیلۃ نصف من الشعبان، اور جو شعبان کی نیمہ شعبان ہے، نیمہ شعبان جس کو شب براءت بھی کہتے ہیں، اس کا براءت کا معنی بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے بری ہو جاتا ہے، بڑی بابرکت رات ہے یہ۔ ولادت باسعادت حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اسی رات کو حضرت کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، شب برات کو، عظیم رات ہے۔ اور حدیث کے اگلے جملے جو امام رضا علیہ السلام کے ہیں، جو امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں، ہمارے جد بزرگوار حضرت سلطان الاولیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، کچھ راتیں ایسی تھی کہ حضرت آرام نہیں کرتے تھے۔ اس میں سے پہلی رات 23 کی رات، دوسری رات عید فطر کی رات، تیسری رات جو ہے وہ نیمہ شعبان کی رات، ان 3 راتوں کو حضرت آرام نہیں فرماتے تھے، یعنی اس قدر عظیم راتی تھی۔ فرمایا کہ وفیہا تقسم الارزاق، اس میں جو ہے کس وجہ سے، وجہ یہ تھی کہ اس میں رزق جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں، رزق کی تقسیمی ہوتی ہے۔ والاجال وما یکون فی السنہ، یعنی پورے سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ اسی رات کو جو ہے وہ اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، جو رزق پورے سال کا رزق ہوتا ہے انسان کا۔ اور رزق کے باب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صرف کھانا پینا رزق نہیں ہوتا، کہ بعض لوگ جو ہے کھانے پینے کو نہیں، اس میں معنویات بھی شامل ہے، توفیقات بھی شامل ہے، آپ کو اللہ نے کون سے رحم و کرم آپ کے اوپر کرنے ہیں، دنیاوی اخروی، علمی، علم بھی ایک رزق ہے۔ یعنی رزق کی جو وسعت ہے وہ بہت ہی وسیع وسعت ہے، یعنی گویا حضرت ان 3 راتوں میں جو آرام نہیں فرمایا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے، وہ رزق جو پورے سال کے لیے رزق، اس میں پورے سال کے لیے اسی رات کو رزق جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ کس قدر آج کی رات جو ہے وہ مہم ہے، اور وہ ہے ان لوگوں کے اوپر جو ان راتوں کو جو ہے وہ فسق و فجور میں گزارتے ہیں۔ عید ہو گئی ہے، اب جا کے ہم جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جائیں گے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، نکل لیے اور پوری رات جو ہے نا وہ آوارہ گردی میں، جوانوں نے جو ہے پورے روزے رکھ کے اس رات کو پورا آوارہ گردی میں گزار دیا۔ تو یہ عجیب بات ہے، بلکہ عید کے لیے کہا ہے کہ اس میں جو ہے اب زیادہ سے زیادہ تکبیر کیا کرے، خدا کا ذکر کیا کریں، اس میں جو ہے تمحید کیا کرے، حمد کیا کرے اللہ کی، اور تمجید کیا کرے، خدا کی ثنا اور صفت کو بیان کیا کرے۔ یہ عید کا طریقہ ہے، عید کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جا کے پوری رات جو ہے وہ اپنے آوارہ گرد لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گزر گئی۔ اور یہ شیعہ کا طریقہ تو نہیں ہے، بعض علاقوں میں جو ہے جو دن ہے وہ آوارہ گردی میں گزارتے ہیں، بعض میں رات، بعض میں دن۔
یہ ہمارے معاشرے کے مصیبتیں ہیں کہ عید کا جو طریقہ جو اہل البیت نے بتایا ہے اس کی طریقے سے عید کو نہیں منایا جاتا۔ بارہا ہم عرض کر چکے ہیں کہ اہل البیت کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں تمہید، تمجید اور تکبیر، ان چیزوں سے جو ہے وہ عید منائی جاتی ہے۔ عید منانے کا یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ آپ جو ہے اہل بیت کا ذکر کریں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ اہل بیت کا ذکر ہے۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام کو اپنے محفلوں میں ترویج دو اور اس کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ آپ کی خوشی، آپ کے منہ پر جو مسکراہٹ آئے گی، ثواب لکھا جائے گا۔ بکواس چیزوں سے انسان اپنے آپ کو خوش کر رہا ہے، یہ تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا ہونا ہے۔ انسان جو ہے بعض علاقوں میں مثلا خود چلے جاتے ہیں باہر، مثلا جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے، طرح طرح کی چیزیں، اور خدا رحم کریں بعض جگہوں پہ جو بھی طریقے ہیں وہ آپ خوب جانتے ہیں، سیر سپاٹے کرنا، فضول سیر سپاٹا کرنا، وگرنہ سیر سپاٹا ذات خود جو ہے وہ ضروری ہے انسان کے لیے، لیکن اس قسم کے چلو کر بھی لے مثلا ایک حد تک، لیکن یہ ہے کہ پورا دن ہی گزر جائے۔ مومن کا یہ ہے کہ مومن اپنے وقت کا پابند ہوگا، وہ اس قسم کے فضولیات میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرے گا۔ خوشی اس نے لینی ہے نا، خوشی کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ انسان کبھی تو مسکرائے اور کبھی تو اس کو خوشی ملے۔ ذکر اہل البیت علیہ السلام سے اپنے آپ کو وہ خوش کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خوشی جو ہے، حقیقی خوشی جو ہے وہ اہل البیت علیہ السلام کے ذکر سے ہے۔ یعنی انسان اگر اہل البیت کے ذکر میں مشغول ہو جائے تو انسان جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، انسان فرحان ہو جاتا ہے، مسرور ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے اہل البیت علیہ السلام کے ان ایام کی جو برکت ہے اس میں سے یہ برکات شامل ہے۔ تو عید کا دن جو ہے وہ نہایت ہی متبرک دن ہے، اور بعض روایات میں اس عید کو کیوں عید قرار دیا؟ تاکہ مومنین جو ہے وہ آپس میں جمع آوری کر سکے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ اتحاد جو ہے وہ مومنین کے درمیان ہونا چاہیے۔ یہ تو اس میں تو کوئی دو راہ ہی نہیں ہے کہ مومنین کے درمیان اتفاق نہ ہو۔ بدبخت وہ شخص ہوگا جو مومنین کے اتفاق کو پسند نہیں کرتا ہوگا، یعنی اس کے برعکس جو ہے دوسرے لوگوں سے اتفاق کرنا پسند کرتا ہوگا۔ مومنین کا آپس میں جو ہے اس کو اتفاق جو ہے اس کو پسند نہیں ہے۔ غور کریں کہ مثلا یہ شخص جو ہے اس قدر بدبختی میں جا چکا ہے کہ اس کو جو ہے اغیار کے ساتھ تو اس کو شوق ہے کہ اغیار کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اچھے ہو جائے، اپنے مومنین کے تعلقات جو ہے اس کو ہضم نہیں ہوتے۔ یہ بہت ہی عظیم اور لمحے فکریہ ہے، بلکہ عالمیہ ہے کہ یہ بدبخت مولوی صاحب، میں اس کا یہی نام لوں گا چونکہ اکثر بربادی انہی علماء حضرات نے کی ہوئی ہے، یہ لوگ جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ اغیار کے ساتھ اتحاد پر یہ لوگ قائم رہتے ہیں، اپنے مومن کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ اتحاد کس وجہ سے نہیں کر رہے؟ چھوٹے موٹے مسئلوں میں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مومن کا ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے میں پکا ہے، آپ کا وہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن کلیات تو آپ کے ایک ہے۔ آپ 12 امامی نہیں ہے، جی ہے۔ آپ جو ہے ہمارے جو یہ کتب ہے، کتب جو حدیث کے کتب ہے، اس کو مانتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ بھی مانتا ہے۔ صرف جو ہے وہ چھوٹے موٹی چیزوں میں جو ہے وہ فرق ہے۔ اس ملا نے اس کو مشرک قرار دیا، اس کو جو ہے کافر قرار دیا، اس کو کیا کچھ نہیں کیا۔ اغیار کے لیے اس کا دل جو ہے وہ نرم ہے، غور فرمائیں، اغیار کے لیے اس کا دل نرم ہے۔ جی ہمارے تو کوئی مشکل ہی نہیں آپس میں، حالانکہ ان اغیار کے ساتھ کہ آپ ابتدائی مسائل سے لے کر اختلاف ہی اختلاف ہے۔ ایک نماز کے مسئلے کو آپ اٹھا لیجیے گا، زیادہ بھی نہیں، ایک نماز کے مسئلے کو میں آپ کی خدمت میں نچوڑ کر دوں اس کی، چلو نماز کو چھوڑ کر مقدمۃ الصلاۃ سے ہم اٹھا لیتے ہیں۔ مقدمۃ الصلاۃ یعنی وضو، ضروری ہے، ظاہر ہے کہ جو مقدمۃ الواجب ہوتا ہے وہ بھی واجب ہو جاتا ہے، بذات خود واجب نہیں ہے لیکن بعد میں واجب ہو جاتا ہے، چونکہ واجب کا مقدمہ ہے، واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے۔ مہاراج کرام فرماتے ہیں آپ کا جو ہے ان کے ساتھ بڑا، وہ کہتا ہے ہمارے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ایک نماز کے مسئلے کو اٹھا لیجئے گا۔ نماز کے مسئلے کو اٹھائیں گے تو حضرت آپ جو ہے جس طریقے سے وضو کرتے ہیں وہ اس طریقے سے وضو کرتے ہیں۔ آپ جو ہے فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ،
इलल काबैन फग़सिलू वजूहकुम व ऐदियकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, यानी ये वुज़ू का तरीका है कि सबसे पहले फिर क्या है, वमसहु रऊसकुम व अर्जुलकुम। यहाँ पर यह आयत थोड़ी सी मैं इसमें वो हो गया कि पहली आयत जो है वो यह है कि फ़ग़सिलू वजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़, और फिर फरमाया कि वमसहु रऊसकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, काबैन तक जो है वो मसा कर लो। यानी यह है कि आपने हाथ को धोना है कोहनियों के साथ। इला का माना यहाँ मा के माने में है, जो कि खुद उन्होंने लिखा भी है, खुद भी लिखा है, मुगनी को उठा के देख लीजिए वहाँ पे है। दूसरे एतबार से भी कहता है मैं कुल्ली तौर पे एक बात कर रहा हूँ, कोई ये इसमें मैं वो नहीं कर रहा, वो बहुत सारी गुफ्तगू इस पर हो भी चुकी है। ये आयात है वज़ू के, जिन लोगों के ऊपर आप कहते हैं हमारा तो कोई इख्तिलाफ ही इनके साथ नहीं है, वो किस तरीके से वज़ू करते हैं, आपके वज़ू का तरीका और है। वो हाथ को ऐसे धोते हैं या ऐसे धोते हैं, ऐसे धोते हैं। वो सर पर मसा करते हैं, किस तरीके से मसा करते हैं। पैरों को क्या करते हैं, पैरों पर मसा करते हैं या धोते हैं, धोते हैं वो लोग, आप मसा करते हो। वुज़ू यानी मुक़द्दमतुल वजूब जो है, जो आपका बातिल हो गया, फिर क्या बचेगा। अच्छा आ जाए नमाज के मसले में, आप आ जाए नमाज का क्या मसला है। बादज़, ये पूरे फ़ुक़हा की किताबों में ये चीज़ लिखी हुई है, बादज़ हम्द आमीन कहना नमाज को बातिल कर देती है। ये बिद्अत है, बिद्अत है। नमाज के बाद आमीन का कहना फ़िक़्ह जाफ़रिया, फ़िक़्ह मुक़द्दस जाफ़रिया के नज़दीक ये जो है बिद्अत है। आप जो है वो आमीन कहते हैं। फिर जो है दूसरे मसाइल, इससे हट के मसाइल, हाथ का बांधना है, मसलन हाथ बांध के नमाज पढ़ना, और ये सब चीज़ें जो है वो बिद्अत शुमार होती है। उनके यहाँ भी होती होगी हमारे खिलाफ, लेकिन बिद्अतें हैं। मसला यह है कि किसी के ऊपर अटैक की बात नहीं है, बात यह है कि उनके साथ हमारा बड़ा फासला है। इत्तेफाक तो सबके साथ करना चाहिए, यहूदी के साथ भी करें, बल्कि जो इंसान है, यहूदी है, नसरानी है, मजूसी है, हिंदू है, सिख है, सबके साथ इंसानियत के नाते जो है इंसान इत्तेफाक करे। लेकिन इत्तेफाक का ये तरीका है कि आप अपने जो इत्तेहाद है, जो आपके मोमिनीन के इत्तेहाद है, उसको आप तोड़ने पर आए हो, इसकी इख्तिलाफात को आप बर्दाश्त नहीं करोगे, उसकी करोगे, ये तरीका नहीं है। हदीस में वारद हुआ है कि ईद फितर का एक फ़ायदा यह है कि इसमें मोमिनीन आपस में जमा हो जाते हैं। अल्लाह को बड़ा पसंद है मोमिनीन का आपस में एक जगह पर जमा होना, यह अल्लाह को पसंद है। और शायद हो सकता है कि यही वजह हो कि नमाज ईद को अगर इमाम का दौर हो तो वाजिब है। आज के इस दौर में जो है वो मुस्तहब है, या जिसको जो है वो या उसको कुछ भी कहें, लेकिन बात यह है कि ख़ुद इमाम के दौर में ये नमाज जो है वो वाजिब है। अगर इमाम हुज्जत मौजूद हो तो उस वक्त जो है ये नमाज वाजिब है। तो इसमें जो है एक फ़ायदा ये है कि मोमिनीन का आपस में मिल बैठना, एक जगह पर जमा होना, ये जो है ये ईद फितर के अहदाफ में से है, हदीस में वारद है। यानी ख़ुद उनको जो है मोमिनीन का आपस में जमा होना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। आपस में इत्तेहाद रखेंगे ना तो बड़ा पसंद है जब आपस में बैठते हैं। इसका एक जो है वो फ़ायदा इसका ये है। और हदीस में एक और फ़ायदा इसका ये ज़िक्र हुआ है कि गोया कि अल्लाह जो है वो इनाम करना चाहता है इस दिन को अपने बंदों के ऊपर। बंदों ने जो ज़हमत उठाई, और बाज़ में जो है वो शुक्राने का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है कि शुक्राने के तौर पे अल्लाह ने इस दिन को करार दिया। शुक्राने के तौर पे ये कि मैं इनमें नेमात दूंगा, जो मेरे बंदों ने इस कदर जो है वो रोज़े रखे और इबादत अंजाम दी, मैं भी इनको इनाम दूँ। जो कि ये दिन जो है वो बड़ी बाफजीलत दिन है। और हत्ता इसके रात के लिए जो लिखा है, मैं रात की एक बात करूं, फरमाया कि मन अहया लैलतल ईद है, अगर किसी ने जो है वो शब ईद को, जो आज की रात है, इसको अहया कर दिया। अहया से ये मुराद है कि आपने कोई ऐसा प्रोग्राम रख लिया कि उसमें जो है लोग मुतवज्जह हो गए और वो भी वहाँ पर बैठ गए, अहया कर दिया आपने, तो ये जो है
اس کے لیے کیا ہے کہ یہ شخص، اس کے اوپر یہ اثرات ہوں گے کہ لم یموت قلبہ یوم تموت قلوب، فرمایا کہ اس شخص کا جو ہے وہ اس دن دل نہیں مرے گا کہ جس دن جو ہے لوگوں کے دل مر گئے ہوں گے، یعنی روز قیامت۔ روز قیامت میں یہ شخص جو ہے وہ زندہ دل ہوگا، زندہ دل ہوگا یہ شخص جو اس شب کو برگزار کرے۔ شب کو برگزاری میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا طریقہ کر لیا کہ آپ نے جو ہے وہ مومنین اس میں اکٹھا ہو گیا، اور صبح کے لیے اپنے روایات ہے، اور بہرحال روایات کا ایک سلسلہ ہے اس باب میں، یعنی بڑی اہمیت کے حامل ہے یہ دن جو عید فطر کا دن ہے۔ عید فطر کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ کنز الاعمال میں یہ حدیث موجود ہے کہ زینوا عیدین، عیدین کو جو ہے وہ زینت دو۔ عیدین سے مراد جو ہے عید ضحیٰ اور عید فطر ہے، یعنی عید فطر کو کس طریقے سے ہم ان کو منائیں؟ فرمایا بتحلیل و تکبیر و تمحید و تقدیس، اذکار الہیہ کے ساتھ اس کو آپ کرو گے، ایسے نہیں ہوگا۔ یعنی عید بنانے کا بھی طریقہ ہے کہ اس کو جو ہے زینت دی جا سکتی ہے تحلیل کرنے سے، انسان جو ہے وہ وظائف کو انجام دے، یا جو ہے وہ کیا ہے، تکبیر ہے، تمحید ہے، تقدیس ہے اللہ کی۔ اور خود اہل البیت علیہ السلام کے مجالس اور ان کے قصائد کو پڑھنا یا ان کے لیے ان چیزوں کو برگزار کرنا، یہ بھی اللہ کے اذکار میں سے شامل ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے، لہو لعب سے آپ وہ کرو گے، ثواب کی عید وہ نہیں ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں اس طرح سے فرمایا کہ زینوا اعیادکم بتکبیر، تکبیر کے ساتھ، یعنی اللہ اکبر، ذکر الہی کے ساتھ۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی اذان بھی لیا ہے کہ اذان کے ساتھ، مثلا جو بھی بہرحال اس اعتبار سے اس پہ جو ہے وہ انسان جو ہے اس کو ذکر خدا میں گزارے۔ اور مزید میں کنز الاعمال کی حدیث ہے، کانا صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یخرج فی عیدین رافعا صوتہ بتحلیل و تکبیر، بتحلیل و تکبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خود اس عیدین کے موقعوں پر اپنی آواز کو بلند فرمایا کرتے تھے، اور بلند آواز سے تکبیر اور تحلیل کیا کرتے تھے، یعنی خدا کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے بلند آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ۔ یہ طریقہ ہے بلند آواز سے۔ اس وقت مثلا آپ نے ایک قصیدہ جو آج کے اس دور میں رائج ہے، قصیدہ ہے اہل البیت علیہ السلام کے عنوان سے، اگر انسان اس قصیدے کو بلند آواز میں پڑھیں اور مومنین جو ہے اسے مستفید ہو جائے، مومنین کو لذت آ جائے، تو یہ جو ہے یہ نہایت ہی جو ہے ثواب کا کام ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کی جو حدیث ہے جو میں نے پہلے بھی بیان کیا، وہ یہ ہے کہ انما جعل یوم الفطر، یوم الفطر عید، اللہ نے اس وجہ سے فطر کو عید قرار دیا، کس وجہ سے؟ لیکون للمسلمین مجتمعا یجمعون فیہ، کہ اس میں جو ہے وہ مسلمین جو ہے جو حقیقتاً مومنین، یعنی مسلمین سے مراد یہی مومنین ہے جو صحیح العقیدہ ہو، اس پر جو ہے مومنین جو ہے وہ اس پر جمع ہو جائے، اس پر جو ہے وہ جمع ہو جائے، یعنی یہ جو ہے خود اس کا جمع ہونا جو ہے مومنین کا اور مسلمین کا، یہ جو ہے اس کا اصل ہدف جو ہے وہ یہ ہے۔ اور ایک حدیث حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے بھی مختصر میں عرض کروں، فرمایا انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ، فرمایا کہ اللہ نے اس وجہ سے عید قرار دیا، عید اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے روزوں کو قبول کیا، اللہ نے روزوں کو قبول کر دیا، اللہ اکبر۔ یعنی جو بندے نے مومن، یعنی بس اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے عید ہے جس کے روزے قبول ہو، جس کے روزے جس نے رکھے ہو قبول۔ اولاً تو یہ ہے کہ رکھے بھی ہے کہ نہیں رکھے، نہیں رکھے ہیں تو پھر کیا قبول ہوں گے؟ اس شخص کے لیے عید ہے کہ جس نے روزے رکھے ہو۔ بعض علاقوں میں یہ کہ روزے ہی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ہم کام کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اطراف کی گفتگو کر کے روزے نہیں رکھتے، پھر عید بہت زبردست مناتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بعض مناطق میں ہے۔
اور اس میں جو ہے عید ان لوگوں کی ہے کہ جو صحیح طریقے سے جس نے روزوں کو جامع و شرائط کے ساتھ رکھا ہو، صحیح شرائط کے ساتھ۔ فرمایا کہ اس میں جو ہے وَشَكَرَ قِيَامَهُ، اور اس کے جو ہے جو اس نے روزے رکھے ہیں یا قیام کیے ہیں، مثلا عبادت گزاری کی ہے، اس کا گویا اللہ جو ہے وہ جبران کرنا چاہتا ہے، اس عوض میں ان کو جو ہے وہ کچھ انعام دینا چاہتا ہے، اس کو جو ہے وہ انعام دینا چاہتا ہے۔ بہت سارے اور احادیث بھی ہے، لیکن ہمارے پاس وقت جو ہے وہ مختصر ہے۔ بہرحال اس میں جو ہے سب سے جو مہم نقطہ یہ ہے کہ ہر چیز کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ایک جملہ میں کہتا رہتا ہوں اور یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں میں، کہ ہر چیز کی اہمیت جو ہے وہ ولایت اہل البیت علیہ السلام کی وجہ سے۔ اگر ولایت نہیں ہے تو یہ نماز، یہ روزے، یہ سب منہ پہ مار دیے جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے مہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم وفاداری کریں اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام اور اہل البیت علیہ السلام، یعنی ان کو جو ہے اپنے وجود میں رکھیں، تو تب جا کے یہ چیزیں کارآمد ہو سکتی ہے، ان کے تب فائدے ہو سکتے ہیں۔ آپ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور یہ سب چیزیں جو ہے اسی ہم لوگوں کو یہ دیکھیں، یہ ہر شخص کا اپنا، اس میں گھبرانا بھی نہیں چاہیے انسان کے پاس کوئی مذاق اڑائے۔ دیکھیں ہر شخص جو ہے وہ خود اختیار رکھتا ہے، تو اپنے مکتب کی اور اپنے تفکرات کو جا کے اگر بیان کر رہے ہیں تو ہم اپنے مومنین کے لیے بیان کر رہے ہیں، لیکن مکتب اہل البیت علیہ السلام میں یہ ہے کہ اگر ولایت امیر المومنین علیہ السلام نہیں ہے تو اس شخص کے نماز، روزے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر، یہ آج چونکہ شب عید ہے، میں یہ ایک جملہ اور کہوں، اس سے بڑھ کے رسول اللہ سے ایک حدیث ہے کہ جب میں معراج پہ پہنچا، جب میں نے معراج پہ پہنچا تو سب کے سب جو انبیاء الہی تھے وہ سب میرے پاس اکٹھا ہو گئے، سب نے جو ہے مجھ سے میرے پاس آئے، اور اسی وقت میرے اوپر وحی نازل ہوئی۔ جب وحی نازل ہوئی تو اس وحی میں یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ان لوگوں سے پوچھو کہ کس چیز کے لیے، کس چیز پر ان لوگوں کو مبعوث کیا گیا تھا، یعنی یہ انبیاء علیہ السلام کو کس چیز، مقصد کیا تھا ان کو مبعوث کرنے کا۔ تو حضرت نے وہی جملہ دہرایا اور فرمایا کہ کس چیز کے لیے اللہ نے تم لوگوں کو مبعوث کر دیا خلق کے اوپر، تو ان سب نے بیک زبان جو ہے یہ جملہ کہا کہ بنبوتک و ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، یعنی تیری نبوت اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے اوپر۔ یعنی اگر یہ نہیں ہوں گے تو جو انبیاء ہے، انبیاء کو مبعوث کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے جو اصل چیز ولایت اور نبوت۔ اور پھر نبوت میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی وہ روایت ہے کہ اگر انسان حتیٰ ولایت کا منکر ہے، گویا وہ نبوت کا بھی منکر ہے، اور وہ جو ہے وہ خدا کی وحدانیت کا بھی منکر ہے۔ تو سب سے مہم چیز یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے عبادات کو، اپنے ان چیزوں کو سالم رکھنے کے لیے اور ان کو مورد قبول ہونے کے لیے اہل البیت علیہ السلام کے ولایت پر زیادہ سے زیادہ زور دیں اور لوگوں کو بھی توصیہ کریں۔ وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔